ہم لائف سٹاک کی بات کرتے ہیں، ڈیری کی بات کرتے ہیں، تو کیا آپ تھوڑا سا بتائیں گے کہ پاکستان اس وقت ڈیری فارمنگ میں اس وقت دنیا میں کس سٹیج پہ کھڑا ہے؟ بہت شکریہ عامر بھائی. میں چونکہ ڈیری لائف سٹاک ڈیری اسپیشلی ڈیری کے حوالے سے اور میٹ ایکسپورٹس دونوں کے حوالے سے آج بات کروں گا. اگر میں اس وقت اگر میں میٹ ایکسپورٹس کی بات کروں تو اس وقت ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ تقریباً $500 ملین کی ہے. اور اس وقت ایکسپورٹ اس میں تھوڑا سا آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر جب آپ میٹ ایکسپورٹ کرنا چاہیں تو ایسا نہیں ہے کہ مارکیٹ میں جو اویلیبل میٹ ہے وہ آپ وہاں سے لے کے آپ ایکسپورٹ کر پائیں گے. آپ کو ڈیفینیٹلی اس کے لیے اسپیسیفک سلاٹر ہاؤسز چاہیے جو کہ بنے ہی اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ صرف ایکسپورٹ وہاں سے آپ کر سکتے ہیں. اور اس کو سب سے پہلے تو آپ کی جو گورنمنٹ آف پاکستان کی منسٹری آف نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ ہے اس کا جو کوارنٹین ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس کو اپروو کرتا ہے. اور اس کے بعد جس ملک میں آپ نے اپنا گوشت ایکسپورٹ کرنا ہے اس ملک کا جو کوارنٹین ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی اس کو جب اپروو کرتا ہے تو پھر آپ اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ پاکستان سے میٹ جو ہے اس ملک میں ایکسپورٹ ہو سکتا ہے. ایز فار ایز اس وقت تقریباً 35 کے قریب ہمارے پاس اپرووڈ سلاٹر ہاؤسز ہیں جہاں سے میٹ ایکسپورٹ ہو رہا ہے. فگر میں نے آپ کو پہلے It is from all over Pakistan. It is from all over Pakistan. مینلی جو سلاٹر ہاؤسز ہیں ان 35 میں سے آپ یہ سمجھ لیں کہ زیادہ لاہور میں، کراچی میں، چند ایک جو ان سے ہیں پشاور میں، اور یہ اس طریقے سے ان کی جو مختلف جگہوں پہ یہ پھیلے ہوئے ہیں. جی لیکن آپ نے جو کہا کہ $500 ملین کا ہم میٹ ایکسپورٹ کر رہے ہیں، لیکن ایسا آن دا ادر سائڈ اگر ہم دیکھیں لائف سٹاک میں جتنی یہاں پہ ہمارے پاس پاسبلٹی ہے اس کو انکریز کیا جا سکتا ہے کہ اس کا اگر آپ گلوبل شیئر دیکھیں تو پاکستان کا تو شیئر بہت پیچھے ہے. جی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان اس وقت میٹ ایکسپورٹ کے حوالے سے ابھی بہت پیچھے ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ہم صرف اور صرف مڈل ایسٹ میں اور اس کے علاوہ ملائیشیا، انڈونیشیا اور چند اور ممالک ہیں جہاں پہ ہم ایکسپورٹ کر پاتے ہیں. اب آخر سوال یہ ہے کہ اب باقی ممالک میں ہم ایکسپورٹ کیوں نہیں کر پاتے؟ تو نمبر 1 ایک تو یہ ہے کہ ہماری جو اینیمل ہے وہ ڈیزیز فری نہیں ہے. نمبر 2 ہمارے پاس ٹریسیبلٹی نہیں ہے. یہ 2 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم بہت سے ممالک ہمارا میٹ لینے سے انکار کرتے ہیں. اب اس کو اگر آپ یہ پوچھیں گے کہ اس کا کرنے کا کیا طریقہ ہے تو میں ڈیفینیٹلی اس کے اوپر، لیکن جی بالکل میں تو چاہوں گا کہ آپ نے ایک بڑا پوائنٹ ریز کیا ہے کہ اگر $500 ملین کو ہم انکریز کرنا چاہتے ہیں تو فرسٹ پاسبلٹی از دیئر that only we need to do one thing and that is a disease free animals. تو یہ ڈیزیز ہوتی کیا ہے پاکستان میں؟ آپ نارملی کیا سمجھتے ہیں کون سی ڈیزیز ہوتی ہے؟ اس میں دیکھیں جس طرح فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز ہے، اس کے علاوہ کچھ اور بیماریاں ہیں جو کہ پاکستان میں عام اینیملز میں بہت زیادہ ہیں. اچھا اب اس کا جس وقت ہم ڈیزیز فری کی بات کرتے ہیں تو ہمارا ملک ظاہر ہے بہت بڑا ملک ہے اور ہمارے جو فارمز ہیں وہ مختلف جگہوں پہ سکیٹرڈ ہیں. اس وجہ سے یہ پاسبل نہیں ہوگا اتنی جلدی کہ ہم جون سا ہے پورے ملک کو ڈیزیز فری کرا سکیں. اس کا طریقہ کار اس وقت جو گورنمنٹ آف پنجاب نے بہت اچھا کام کیا، اور اس وقت گورنمنٹ آف پنجاب لائف سٹاک سیکٹر میں بہت اچھا کام کر رہی ہے، اور انہوں نے یہ کیا کہ ڈیزیز فری کنٹری کی بجائے ڈیزیز فری کمپارٹمنٹ کے اوپر آ گئے. ڈیزیز فری کمپارٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کا یہ جو اسٹوڈیو ہے صرف اس کو انہوں نے ڈیفائن کر لیا کہ یہ ایک کمپارٹمنٹ ہے، اس کے ارد گرد 20 کلومیٹر کے علاقے میں جتنے بھی جانور تھے ان کو ان نے ویکسینیٹ کیا، ان کو ڈیزیز فری کیا، اور ڈیزیز فری کرنے سے آپ نے اس ایریے کو ڈیزیز فری کمپارٹمنٹ کر دیا. Basic thing is that some kind of vaccination can prevent these kind of diseases. جی بالکل. جیسے جیسے آپ جب وہ آپ کے ایسے اینیمل آپ کے پاس آ گئے جو کہ ڈیزیز فری تھے، جن میں کوئی بیماری نہیں تھی، تو اب آپ کے لیے آٹومیٹیکلی وہ ممالک جس میں خاص طور پہ اس وقت جو پاکستان جو ایک ملک جس کے لیے بہت ہم کیا کہتے ہیں زور و شور سے کام کر رہے ہیں وہ ہے چائنا. چائنا ابھی تک ہمارا میٹ جو سا ہے اگر وہاں پہ جا بھی رہا ہے تو وہ صرف اور صرف ایک کوکڈ میٹ جا رہا ہے جو کہ بہت کم کوانٹٹی میں جاتا ہے، اور اس کو سکیل اپ کرنا بھی تقریباً ناممکن میں سے ہے. تو اس وجہ سے اگر ہم اپنا چلڈ میٹ اور باقی اس میں بھیجنا چاہتے ہیں تو اس کا واحد حل جو ہے وہ ڈیزیز فری کمپارٹمنٹس کا جو اپروول ہے وہ بہت ضروری ہے. اس میں بھی میں آپ کو تھوڑا سا آگے اس پہ آگے بڑھوں. ڈیزیز فری کمپارٹمنٹس گورنمنٹ آف پنجاب نے بہت سارے اس میں لوگوں نے اپلائی کر دیا ہوا ہے.
صرف ایک اس وقت ڈیزیز فری کمپارٹمنٹ جو ان سا ہے وہ اپروو ہوا، جو کہ رائل گروپ آف چائنا یہاں پہ آیا، اور یہ ان کی مہربانی ہے، ان کی وجہ سے ہماری گورنمنٹ نے بھی کچھ ہل جل ہوئی اور انہوں نے یہ کر دیا۔ لیکن باقی ڈیزیز فری کمپارٹمنٹس مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتی کہ ان کے اوپر جب سب کام ہو چکا ہوا ہے اور وہ اب مجھے یہ پتا چلا کہ وہ الٹیمیٹلی کیبنٹ کے پاس جائے گا، پنجاب گورنمنٹ کی کیبنٹ کے پاس جائے گا اور کیبنٹ اس کو اپروو کرے گی۔ پہلی بات یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کی کیبنٹ کیوں اپروو کرے گی؟ یہ ایک ٹیکنیکل ایشو ہے۔ اگر لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ نے اس چیز کو اپروو کر دیا اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تمام اس کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ پورے ہیں، تو پھر آخر اس ٹائم ویسٹیج کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر یہ ہے بھی ہے تو اس کو آپ فوراً اپروو کریں۔ جی بالکل، حسن رضا صاحب نے، جیسی سید حسن رضا صاحب نے بات کہی، ایک تو بات میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں، واٹ آئی گیٹ ٹو نو کہ دا پوٹینشیل مارکیٹ آف چائنا اونلی فار چائنا فور بفلو میٹ that is for more than $18 billion. What I know exactly the figure, but what is our part? جیسا حسن رضا صاحب نے یہ کہا کہ our total exports are not up to $1 billion and there is a lot of potential اور بہت سارا۔ اور ایک بات میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر یہ کیبنٹ کے پاس بھی گئی ہے ایک چیز، تو سٹیک ہولڈر تو ہم ہیں نا، آپ لوگ بیٹھے ہیں، یہ جو لوگ بیٹھے ہیں یہ سٹیک ہولڈر ہیں، وائی ناٹ ان کو کنسلٹنسی کے لیے وہاں پہ بلایا جائے، بلکہ نہ کہ اس سارے میٹر کو صرف بابوؤں کے سپورٹ کر دیا جائے تاکہ یہ میٹر اور سے اور ڈیلے ہوتا جائے۔ اس سے بہت بہتر ہے کہ آئی ول ریکویسٹ ٹو مائی گورنمنٹ، اسپیشلی ٹو دا پنجاب گورنمنٹ، کہ وہ اگر ایک اچھا انیشیٹو لے رہے ہیں تو اسے اور پازیٹیو کرے، اور پازیٹیو کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سٹیک ہولڈرز کو اپنے ساتھ انگیج کرے۔ سر، وقار اسلم